अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ जंग बंदी बरकरार रखने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि अमरीकी जहाज़ों पर हमला हुआ मगर जंग बंदी बरकरार है। माजी में 25 गैर मुल्की अफराद अमेरिका में दाखिल हुए। सरहदों को खुला रखना बेवकूफ़ी है। खुली सरहदों की वजह से जराइम पेश अफराद अमेरिका में दाखिल हुए। अब गैर कानूनी तरीके से कोई भी अमेरिका में दाखिल नहीं हो रहा। हमने अमेरिका की सरहदें महफूज बनाई। हज़ारों गैर मुल्कियों को अपनी सरहद अबूर करने से रोक दिया। हमें आज ईरान का जवाब मौसूल हो जाना चाहिए। अभी तक हमें ईरान का कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। उम्मीद है ईरान की जानिब से संजीदा तजवीज़ सामने आएगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि सूरत ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। अमरीकी बहरिया ने ईरान की 70 टैंक का रास्ता रोका हुआ है। अगर अमेरिका पर मिसाइल फायर किए गए तो हम जवाब देंगे। गुज़िश्ता रोज़ ईरान पर किए गए हमले ऑपरेशन एपिक्यूरी का हिस्सा नहीं थे। हिज़्बुल्लाह के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। हमारी तवज्जो लबनान की किसी सियासी क़यादत के साथ बातचीत पर है। पोप लियो के साथ मुलाकात इंतहाई मुस्बत रही। ईरान अभी तक अमेरिका की तजवीज़ का जायजा ले रहा है। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ई का ईरानी खबर एजेंसी को इंटरव्यू। गुज़िश्ता रात अमेरिका के साथ फौजी तसादुम पर सख्त रद्द अमल। इस्माइल बक़ई ने कहा कि अमेरिका ने जंग बंदी और बैन अल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी की। ईरानी अफ़वाज सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है। किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अमेरिका का ईरान के जजीरे कशम और बंदरगाह बंदर अब्बास पर हमला। अमरीकी सेंट्रल कमांड के जजीरे और बंदरगाह पर हमले की तस्दीक। कहा ईरान के बिलाइख्तियार हमले का जवाब दिया। ईरानी फौज ने अमरीकी बहरी जहाज़ों पर मिसाइल और छोटी कश्तियों से हमला किया। अमेरिका को कोई एहसासा निशाना नहीं बना। जवाबी हमले में ईरान की इन तंसीबात को निशाना बनाया जहाँ से हमला हुआ था। अमेरिका कशीदगी में इजाफा नहीं चाहता लेकिन अपनी फौज की हिफाजत के लिए मुस्तैद है। ईरान का अमेरिका पर जंग बंदी मुआहिदा तोड़ने का इल्ज़ाम। तर्जमान खातिमुल अंबिया क्वार्टर्स के मुताबिक अमेरिका के खमीर सर्क और कुशम जजीरे पर हमले किए। हमले खिते के कुछ ममालिक के ताबून से किए गए। अमेरिका ने एक ऑयल टैंकर को जासिक के करीब निशाना बनाया। दूसरे जहाज को हुर्मुज में निशाना बनाया गया। ईरानी फौज ने फौरी जवाबी कार्रवाई की। चाबहार बंदरगाह के जनूब में अमरीकी जहाज़ों पर जवाबी हमला किया। हमले में अमरीकी जहाज़ों को काफ़ी नुकसान पहुंचा। किसी भी जारियत का बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब देंगे। अमेरिका और ईरान जंग बंदी के लिए एक कलील मुद्दती मुआहदे पर गौर कर रहे हैं। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स का दावा। मुख्तलिफ ज़राए और हुकाम के हवाले से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक कलील मुद्दती जंग बंदी मुआहदे के हवाले से इब्तदाई फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। फ्रेमवर्क 3 मराहिल पर मुश्तमिल है। पहले मरहले में बाज़ाब्ता तौर पर जंग का खात्मा, दूसरे मरहले में अबनाए हुकूमत की बहरान का हल और तीसरे मरहले में एक जामे मुआहदे पर बातचीत शामिल है। ये मनसूबा जामे अमन मुआहदे के बजाय एक कलील मुद्दती यादाश्ती मफाहमत पर मबनी है। ईरान और अमेरिका में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। अमरीकी कांग्रेस में डेमोक्रेट रुकन एलर ग्रीन की करारदाद पाकिस्तान के अमन के लिए कोशिशों और सहूलतकारी को खराज तहसीन। अमरीकी करारदाद के मतन में कहा गया कि तबाहकुन जंग के दौरान पाकिस्तान का किरदार कलीदी रहा। पाकिस्तान ने सफारती वफूद की मेज़बानी के लिए मुश्किलात बर्दाश्त की। पाकिस्तान मुस्तकिल अमन को मुमकिन बनाने में किरदार अदा कर रहा है। सफारतकारी अब भी आगे बढ़ने का सबसे मौसर रास्ता है। ईरान जंग के नतीजे में हज़ारों अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे। ईरान अब भी अपने 70% मिसाइल ज़ख़ीरे को बरकरार रखे हुए है। अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA की खुफिया रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरानी हुकूमत ने अपनी ज़ेर ज़मीन मिसाइल साइट्स को दोबारा फाल कर दिया है, तबाहशुदा मिसाइलों की मरम्मत की है और नए मिसाइल भी तैयार किए हैं। ईरान अमरीकी बहरी नाकाबंदी को कम अज़ कम 3 से 4 माह तक बर्दाश्त कर सकता है। 4 माह बाद ही इसे शदीद माशी दबाव का सामना करना पड़ेगा।
امریکہ کی کورٹ آف انٹرنیشنل ٹریڈ نے ٹرمپ کے عالمی ٹیرف کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ امریکی عدالت کے مطابق امریکی درآمدات پر 10% ٹیرف قانونی جواز نہیں رکھتے۔ تجارتی خسارہ ادائیگیوں کے توازن کے برابر نہیں ہوتا۔ اقدام قانون کے تحت درست نہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ایمرجنسی پاورز ایکٹ کے تحت یہ ٹیرف عائد کیے تھے۔ امریکی سپریم کورٹ بھی ٹرمپ کے اس ٹیرف کو غیر قانونی قرار دے چکی ہے۔ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں 2 مختلف کارروائیاں، بھارتی حمایت یافتہ 5 خارج ہلاک۔ ISBR کے مطابق آپریشنز ڈی آئی خان اور ٹانک میں کیے گئے۔ ٹانک میں 4 اور ڈی آئی خان میں 1 خارج ہلاک ہوا، جبکہ آپریشنز کے دوران مختلف قسم کے ہتھیار اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد ہوا۔ ہلاک خارج علاقے میں دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ علاقے میں دیگر خارج کے خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن جاری۔ عزم استحکام کے تحت دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ آسٹریلیا کا کالعدم بلوچستان لبریشن آرمی کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کا اعلان۔ آسٹریلوی حکومت نے کالعدم PLA کے 3 کارندوں پر مالی پابندیاں لگا دی۔ کالعدم PLA سے لین دین یا تعلق پر بھاری جرمانہ اور 10 سال تک کی قید ہو سکتی ہے۔ کالعدم PLA پر پابندی دہشت گردی حملے اور حمایت پر لگائی گئی ہے۔ دہشت گرد تنظیم نے پاکستان میں غیر ملکی شہریوں کو بھی نشانہ بنایا۔ PLA پر پابندی UN سلامتی کونسل فریم ورک کے تحت لگائی گئی۔ دفاع وطن اور عوامی تحفظ کے لیے پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کا فولادی عزم۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا پاک فوج کے شہریوں کے تحفظ اور ملکی دفاع کے عزم پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ اسحاق ڈار نے کہا بھارت کی جانب سے کسی بھی قسم کی مہم جوئی کا بھرپور طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ 8 مئی 2025 کو پاک فوج کے ترجمان نے بھارتی اشتعال انگیزی کو بے نقاب کرتے ہوئے کہا کہ جنگی جنون میں مبتلا بھارت کے پاکستان میں داخل ہونے والے تمام اسرائیلی ساختہ ڈرونز کو تباہ کر دیا گیا۔ DG ISBR نے کہا کہ جب پاکستان حملہ کرے گا تو بھارتی میڈیا کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پوری دنیا دیکھے گی۔ پاکستان کی فتح اور بھارت کی شکست کی گواہی دنیا دے رہی ہے۔ رافیل گرنے سے بھارت کا غرور خاک میں مل گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارق کا اسلام آباد میں تقریر سے خطاب، کہا دشمن 4 گھنٹے میں گھٹنے ٹیک کر سیز فائر پر آ گیا۔ بھارت آج تک مارکہ حق کی شکست کے صدمے سے نہیں نکل پایا۔ منہ توڑ جواب کے بعد بھارت نے سیز فائر کے لیے محنت سماجت شروع کر دی۔ سوشل میڈیا پر ہمارے نوجوانوں نے بھارتی پروپیگنڈے کا بھرپور جواب دیا۔ مودی آئسولیشن کا شکار ہو چکا ہے۔ پاکستان پوری دنیا میں امن کی پہچان ہے۔ مارکہ حق میں کامیابی کا جشن، پنجاب حکومت کی جانب سے 3 روزہ تقریبات کا آغاز۔ لاہور میں لبرٹی چوک پر عزم عالی شان میوزیکل کنسرٹ، شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ مین بلوورڈ گلبرگ اور لبرٹی گول چکر کو خوبصورتی سے سجا دیا گیا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے تقریب سے خطاب کیا۔ مارکہ حق کو 1 سال مکمل ہونے پر ISBR کے ولولہ انگیز ملی نغمے اللہ اکبر تیار ہیں ہم کی ایک بار پھر بھرپور پذیرائی۔ گزشتہ سال مارکہ حق کے موقع پر ریلیز کیے گئے اس نغمے نے اپنے جوشیلے بول، سیر انگیز آواز اور لہو گرما دینے والے اشعار سے عوام کے دل جیت لیے۔ نغمے کے بول غالب ہیں خدا کا وار ہیں ہم نے قوم اور افواج پاکستان کے جذبہ ایمان کو نئی تازگی بخش دی۔ آپریشن بریان المرصوص کی کامیابی کا 1 سال مکمل، پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع۔ قرارداد مسلم لیگ نون کے رکن پنجاب اسمبلی عظمیٰ کاردار نے جمع کرائی۔ افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش۔ قرارداد کے متن کے مطابق بنیان المرصوص محض عسکری کارروائی نہیں تھی، بلکہ یہ دشمن کے غرور کو خاک میں ملانے اور اسے اپنی اوقات یاد دلانے کا فیصلہ کن جواب تھا۔ بلوچستان اسمبلی کے اجلاس میں بھی مارکہ حق کے حوالے سے قرارداد پیش۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے قرارداد پیش کی۔ قرارداد کے متن میں کہا گیا کہ کسی بھی جارحیت کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان ہر طرح کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ متحدہ عرب امارات سے پاکستانیوں کے ٹارگیٹڈ بے دخلی کی خبریں جھوٹ اور پروپیگنڈا قرار، کسی مخصوص ملک یا منسلک کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی۔ وزارت داخلہ کی وضاحت، کہا بے دخلی صرف ویزا
اور اسٹے کے اور قانونی خلاف ورزیوں پر معمول کی کارروائی ہے۔ پاکستانی شہری بادستور UAE کے ویزے حاصل کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر چلنے والی خبریں منگرت اور بے بنیادی پر مبنی ہیں۔ IMF نے پاکستان کے لیے $1.2 ارب کی اگلی قسط کی منظوری دے دی۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ کا واشنگٹن میں اہم اجلاس۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ اجلاس میں پاکستان کے کیس کا جائزہ لیا گیا۔ پاکستان کو EIF پروگرام کے تحت $1 ارب ملیں گے۔ موسمیاتی تبدیلی کے RSF پروگرام کے تحت $20 کروڑ ملیں گے، جبکہ $7 ارب کا EFF پروگرام 37 ماہ کے لیے ہے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان 27 مارچ کو سٹاف لیول معاہدہ طے پایا تھا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ پاکستان نے سٹاف لیول معاہدہ کامیابی سے مکمل کیا ہے۔ لاہور میں سربراہ مسلم لیگ نون نواز شریف کی زیر صدارت آزاد کشمیر پارلیمانی بورڈ کا اجلاس۔ آزاد کشمیر انتخابات کے لیے امیدواروں کا انٹرویو۔ 53 نشستوں کے لیے امیدواروں کو نامزد کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے انتخابی مہم کا ٹاسک سینیٹر رانا ثناء اللہ کو اور وزیر امور کشمیر امیر مقام کو سونپ دیا۔ رانا ثناء اللہ اور امیر مقام کی آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے رہنماؤں سے ملاقاتیں اور رابطے تیز۔ ذرائع کے مطابق تحریک انصاف کے کئی اراکین بھی مسلم لیگ نون میں شمولیت کے خواہاں۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے انتخابات میں اصل مقابلہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان متوقع ہے۔ ملک میں ہفتہ وار مہنگائی کی شرح میں 0.79% اضافہ۔ ادارہ شماریات نے ہفتہ وار مہنگائی کی داد و شمار جاری کر دیے۔ مہنگائی بڑھنے کی مجموعی شرح 15.16% تک پہنچ گئی۔ ایک ہفتے کے دوران 22 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ، جبکہ 14 کی قیمتوں میں کمی ہوئی۔ 15 کی قیمت مستحکم رہ گئی۔ ایک ہفتے میں چکن 12.8%، آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 3.4% مہنگا ہو گیا۔ ڈیزل کی قیمت میں 5.1 اور پیٹرول کی قیمت میں 1.6% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ سندھ اور جنوبی پنجاب سمیت ملک کے بیشتر حصوں میں گرمی کی شدید لہر۔ آئندہ 2 روز کے دوران سندھ کے ضلعی اور وسطی اضلاع میں ہیٹ ویو کا سلسلہ جاری رہنے کی پیش گوئی۔ فیصل آباد میں درجہ حرارت 46، سکر اور لاڑکانہ 43، دادو میں 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ کراچی اور لاہور میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 ڈگری اور اسلام آباد میں 34 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی میں شدید گرمی کے باعث اسپتالوں میں گیسٹرو کے مریضوں کی تعداد میں 15% اضافہ۔ طبی ماہرین کا شہریوں کو دھوپ سے بچنے اور غیر ضروری گھر سے باہر نہ نکلنے کا مشورہ۔